پھر اس کے بعد ہم نے پرپس پہ بات کی کہ ہماری لائف کا پرپس کیا ہے. تو سمپل ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے ایک اچھا مسلمان بننا اور سماج میں دنیا میں جسٹس کو سپورٹ کرنا، چاہے وہ پیلسٹائن کا معاملہ ہو یا دنیا میں کہیں کا بھی معاملہ ہو، کشمیری پنڈتوں کا ہو، کہیں کا بھی ہو، جہاں کہیں ظلم ہو ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکیں، اتنی جرت اتنی ہمت ہمارے اندر ہو، اور وہ جذباتی یا پانی کے بلبلوں کی طرح نہ ہو، ہم سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں. تو اس شعوری درجے تک پہنچنا ہمارا مقصد ہے، کیونکہ اسی جذبے کو سلام ہے. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی کہ ہمارا پہلا قدم کیا ہونا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے ہمارا پہلا قدم ہونا چاہیے نالج، اقرا، پڑھنا. ہمیں پڑھائی سے شروعات کرنی ہے. لیکن یہاں ہم نے واضح کیا کہ نہ تو ہم مدرسے کی خالص پڑھائی کی بات کر رہے ہیں اور نہ یونیورسٹی کالج کی پڑھائی کی بات کر رہے ہیں. ہم اس پڑھائی کی بات کر رہے ہیں جو دونوں کو سنتھسائز کرتی ہے، گوندھ دیتی ہے، جیسے آٹا گوندھا جاتا ہے. جب سائنس کی بات ہو تو اس میں توحید کی جھلکیاں بھی ہوں. ایسا نہیں کہ انسان پیور سائنس پڑھ کر اٹھائے، بلکہ اس سے توحید بھی اس کی امپروو ہو. اور جب قرآن پڑھا جائے تو یہ نہیں کہ وہ جنت جہنم سے اوپر گزر گیا، بلکہ جو موجودہ حالات ہیں ان کا کانٹیکسٹ اور جو سائنس ہے اس کے عجائبات اس کے ساتھ سمٹے ہوئے ہیں. قرآن کریم کی تفسیر موجودہ حالات کے تحت ہو، جو لپیٹتی ہو، انکلوڈ کرتی ہو موجودہ حالات کو، یعنی ریلیونٹ لگے ہمیں قرآن. ایسے نہیں لگے کہ کہیں اور کی بات ہو رہی ہے، ایسا لگے کہ ہاں یہ آج میرے ساتھ، یا میں نے آج جو نیوز پر سنا ہے، یا جو بھی حالات گزر رہے ہیں اس سے قرآن کو ریلیونٹ بنانا ہمارا مقصد ہے اس کورس میں. اس کے بعد ہم نے امپورٹینس آف ہسٹری کی بات کی، کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے اس کورس میں. اور سورۃ العصر کی روشنی میں اس کی امپورٹینس آپ کے سامنے رکھی. پھر اس کے بعد ہم نے کچھ پریویو لیا کچھ بیسک فلسفیز کا، جیسے ایتھیزم، سیکولرزم اور ڈارون تھیوری، کیونکہ آج یہ چیزیں دنیا میں بہت ڈومیننٹ کرتی ہیں، اس لیے ہم نے ان فلسفیز کا ذکر کیا. اور یہی فلسفیز ہیں جو سپورٹ کرتی ہیں کیپٹلزم کو اور کمیونزم کو. کیپٹلزم آج دنیا میں سبھی جگہ پر ہے کسی نہ کسی فارم میں، اور کمیونزم رشیا اور چائنا میں ہے. عرب کے اندر امپیریلزم ہے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. یہ جو تینوں سسٹم ہیں یہ کہیں نہ کہیں دجال کے ظہور کے لیے ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں. اس لیے دجال جو ہے وہ آخری زمانے سے کنسرن ہے، ریلیٹڈ ہے. اللہ کے نبی نے اور ہر نبی نے ڈرایا دجال کے فتنے سے. تو اس لیے ہم نے ان فلسفیز کی بات کی، کیونکہ یہ فلسفیز ان سسٹمز کو سپورٹ کرتی ہیں جو سسٹم دجال کے ظہور کے لیے ایک وجہ بنے گا. کیسے وجہ بنے گا؟ کیونکہ ان سسٹم کی وجہ سے جو ان میں کمیاں ہیں، ان کی وجہ سے جو سماج میں آج غربت، ظلم و ستم ہے، ایسے ہی حالات ہوں گے جس میں دجال مسیحا بن کر نکلے گا اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں دے گا، بارش برسا دے گا، وغیرہ وغیرہ. تو وہ حالات بنانے میں یہ سسٹم سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ان پر بھی بات کی. اور ڈیٹیلز اس کی انشاءاللہ آگے آئے گی اور آتی رہے گی. اب ہم کرتے ہیں پارٹ 1 کی بات. پارٹ 1 ہے ہمارا آدم علیہ السلام، جس میں ہم کور کریں گے جو پہلی کمانڈ تھی کائنات میں اللہ نے دی تھی، کن کن فیا کن. اس کن سے شروع کریں گے اور بگ بینگ تک جائیں گے. بگ بینگ سے کریشن شروع ہوتا ہے. بگ بینگ کے بعد بگ بینگ سے ہم آدم علیہ السلام تک جائیں گے، اور آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے صالح علیہ السلام تک. اور پھر صالح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں جو پارٹ 2 میں ہیں. یہاں میں ایک بات واضح کر دوں کہ ایک عالم امر ہوتا ہے، ایک عالم خلق ہوتا ہے. عالم خلق کو خلقیت یعنی کریشن کہتے ہیں، اور کریشن کی شروعات جو ہوئی وہ بگ بینگ سے ہوئی. اس سے پہلے جو چیزیں تھیں وہ عالم امر میں تھیں، یعنی فرشتے وغیرہ. یہ ڈیٹیل آگے آئے گی. تو اب ہم بات کریں گے جو اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے کمانڈ دی تھی، کن. اللہ نے کائنات میں سب سے پہلے کس کو پیدا کیا، اس کی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے بھی ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، ہم بات کریں گے کہ اللہ نے کس چیز کو پہلے پیدا کیا، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا.
دیکھیے یہ ایک طرح کا ایک ابلیسی سوال ہے، اور اس کے بارے میں حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس یتساءلون حتى يقال هذا خلق اللہ، کہ لوگ ہمیشہ سوال کرتے رہیں گے کہ اچھا اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے یہ بات آئے تو تم کہو آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، میں اس کی ریزننگ میں، لاجک میں، سائنس میں نہیں پڑھنے والا، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا اس میں غور و فکر کروں گا۔ اور یہ ایک صحیح حدیث ہے۔ اچھا، اس کو اور واضح کرنے کے لیے ایک مشہور واقعہ ہے امام الرازی کا، جس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ، تاکہ یہ چیز اور کلیئر ہو جائے کہ ہمیں کیوں اللہ کی تخلیق، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور اس کے کیا کیا پولیٹیکل امپیکٹ ہیں، کیا کیا نقصان ہیں آج دنیا میں۔ امام رازی، امام فخر الدین رازی، جو ایک مشہور مفسر ہیں، ایک فلاسفر ہیں، اسکالر ہیں، یہ ایران میں پیدا ہوئے تھے 1200 عیسوی میں، اور یہ ایج اسلامک گولڈن ایج کہی جاتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جس وقت بڑے بڑے فلاسفر، اسلامک اسکالر، الفارابی، ابن سینا، امام غزالی، امام رازی، یہ لوگ اسلامک تھاٹس کو، اور جو گریک فلسفی تھی، جو ایرسٹوٹل، پلیٹو، تھیلس انہوں نے شروع کی تھی، ان کو سنتھیسائز کر رہے تھے آپس میں، اور سنتھیسائز کر کے ایک جو پروڈکٹ بنانا چاہتے تھے، اس کا جو انفلوئنس تھا وہ تھا میٹا فزکس پر، یعنی علم کلام کی شروعات ہو رہی ہے یہاں سے۔ علم کلام میں یہی باتیں آتی ہیں، کن فیکون، اور ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں، اور فرشتوں کے عالم کے بارے میں، یعنی یہ فزکس سے پرے کی باتیں، یہ علم وجود میں آیا 1200 عیسوی میں۔ ایتھکس انہوں نے بنایا، ایتھکس پر انہوں نے بات کی، سائنس پر انہوں نے بات کی، اور جو انٹلیکچوئل ہسٹری ہے اس کو انہوں نے شیپ دینے کی کوشش کی۔ ہمارے مسلم اسکالر نے گریک فلسفی اور اسلامک تھاٹ کو سنتھیسائز کیا، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک طرح سے ایجاد کی۔ اور امام رازی جو ہیں، ان کی ایک مشہور تفسیر ہے تفسیر کبیر یا تفسیر الرازی۔ یہ تفسیر فیمس ہے اپنی انٹلیکچوئل ڈیپتھ کے لیے، اور جو اس میں تفسیر انہوں نے کی ہے اس میں کریٹیکل انالیسس کیا ہے ریزننگ بیس پر۔ یعنی پہلے جو تفسیر ہوتی آ رہی تھی وہ کہیں نہ کہیں روایتی تفسیر تھی، کہ اس کا مطلب حدیث میں یہ ہے، اس کا مطلب حدیث میں یہ ہے، اس زمانے کا شان نزول یہ تھا وغیرہ۔ لیکن یہ جو تفسیر انہوں نے کی تھی اس میں لاجک اور ریزننگ تھی، اور ریزننگ اور لاجک یہ فلسفی سے ریلیٹڈ ہے، اور فلسفی گریس سے ریلیٹڈ ہے، وہاں سے اس کا ایولیوشن ہوا۔ تو اب دیکھیے کہ امام رازی کا جو یہ دور تھا، اس دور میں لوگ لاجک اور ریزننگ کو پسند کرتے تھے، تو اس طرح کے سوالات بھی اٹھتے تھے، فتنے اٹھتے تھے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کے وجود کی دلیل بتائیے۔ تو ان فتنوں کو کور کرنے کے لیے امام رازی نے جو تفسیر لکھی وہ اس زمانے کے حساب سے لکھی، اور وہ آج بھی ڈومینیٹ کرتی ہے، اس کا ڈومیننس آج بھی ہے۔ تو ان فتنوں کے جواب میں انہوں نے جو تفسیر لکھی، اس میں انہوں نے اللہ کے وجود کے لیے جو 100 ایویڈنس ہیں یا 100 پروف کہہ دو انہیں، وہ انہوں نے کور کیے۔ وجود باری تعالیٰ کی 100 سے زیادہ دلیلیں انہوں نے مرتب کی۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئیں۔ اب دیکھیے جب ان کی ڈیتھ کا ٹائم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جب ان کی ڈیتھ کا ٹائم آتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے بھیس بدل کر۔ یہ منقول ہوتا ہوا واقعہ آیا ہے، اس کو فضائل کے باب میں ہم لے سکتے ہیں، اس سے کوئی عقیدہ ثابت کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ابلیس آ گیا، اور ابلیس نے کہا بتاؤ راضی کہ تم نے زندگی بھر کس کی عبادت کی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی عبادت کی۔ بولے تم نے جس کی عبادت زندگی بھر کی، اس کے ہونے کی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ امام راضی تو پہلے اس پر بہت کام کر چکے تھے پوری زندگی، تو امام راضی نے ابلیس کو ایک دلیل پیش کی، ابلیس نے ریزننگ بیس پر اس کو رد کر دیا، پھر دوسری دلیل پیش کی، اس کو رد کر دیا۔ اس طرح کرتے کرتے امام راضی نے 100 دلیلیں اس کے سامنے پیش کی، اور ابلیس 100 کی 100 کو رد کرتا چلا گیا۔ دیکھیے کیا امتحان ہے، کتنا کلائمیکس ہے۔
جیسے ہم دیکھتے ہیں نا ابلیس جو ہوتا ہے نا پہلے اپنے چیلوں کو بھیجتا رہتا ہے ساری عمر، لیکن اینڈ میں جب وہ دیکھتا ہے کہ یار میرے چیلے تو ناکام ہو گئے تو اینڈ میں وہ خود اٹھ کر چلا آتا ہے. جیسے ہم ویڈیو گیم میں دیکھتے تھے کہ ہم لڑتے رہتے تھے چھوٹے چھوٹے جو ایولس آتے تھے ان سے، اور لاسٹ میں جو بڑا شیطان آتا تھا پھر وہ خود اتر کے آ جاتا تھا. تو وہی ہے ابلیس آخر میں آ گیا، اس نے سوچا اگر آخر میں بھی میں نے ان کا خاتمہ بغیر ایمان کے کروا دیا تو دنیا میں جو میسج جائے گا اس سے اس کا لوگوں کا بھروسہ اٹھ جائے گا تفسیروں سے، علماء سے وغیرہ سے، تو میں ایک ہی جھٹکے میں اپنی ایک ہی کشش شطرنج کی پوری بازی پلٹ دوں گا. تو انہوں نے 100 دلیلیں پیش کی اور ابلیس نے 100 کی 100 رد کر دی. پھر آخر میں انہوں نے کہا، بلکہ کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بزرگ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس یہ جو پروسیس چل رہا تھا اس کا انکشاف کر دیا. تو انہوں نے امام راضی سے کہا یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. اور یہی ہوا، امام راضی نے کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں بغیر دلیل کے. تم دلیلیں مانگ رہے ہو مجھ سے، میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں. یا ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں مر رہا ہوں اپنی ماں کے ایمان پر، جیسے ماں میری ماں نے اللہ کو مانا بغیر لاجک کے بغیر ریزننگ کے، میں بھی ایسے ہی مانتا ہوں. اس پر شیطان چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا کیونکہ اس کی امیدیں پر پانی پھر گیا. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے رسول نے بتایا کہ آپ وجود بار تعالیٰ کی دلیل کی دلیلوں میں مت لگو، آپ کہو آمنت باللہ، میں اللہ کو مانتا ہوں بغیر دلیل کے مانتا ہوں. یہ بھی کافی ہے اور یہی اعلیٰ درجے کی بات ہے کیونکہ دلیلوں کو رد کیا جا سکتا ہے. اس میں ایک پوائنٹ اور آپ کو بتاؤں. امیونل کانٹ ایک فلاسفر جرمن کا گزرا ہے جس نے کرٹک آف پیور ریزن ایک بک لکھی ہے، اور اس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ ہم جو ہماری جو آتما ہے یا پھر ایک پرلوک ہے یا خدا ہے اس کو کبھی بھی ثابت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہمارے جو 5 سینسز ہیں اور جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ صرف 5 سینسز کی لمیٹیشنز میں موجود ہے. ہماری آنکھ ایک لمٹ سے کم نہیں دیکھ سکتی، ایک لمٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی. ہم اپنا جو ٹچ ہے ہمارا ایک زیادہ ٹیمپریچر کو ٹچ نہیں کر سکتے، بہت زیادہ کولڈ ہوگا اس کو نہیں کر سکتے. ہماری چیزوں کی لمٹ ہے اور وہ چیزیں ان لمیٹڈ ہیں، میٹا فزکس ہیں، فزکس سے پرے ہیں، تو ہم کبھی بھی یہ جان نہیں پائیں گے. تو یہاں سے بھی سپورٹ مل جاتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آگے بڑھتے ہیں، کہ آخر اس میں کون پڑھ رہا ہے؟ میں تو نہیں پڑھ رہا، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ بھی کبھی اس چیز میں نہیں پڑے ہوں گے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو پھر کیوں اس پر بات ہو رہی ہے؟ نہیں، اس کا ایک پولیٹیکل امپیکٹ ہے بہت بڑا. آج بھی پاکستان، انڈیا، ان سب جگہوں پر یہ ہو رہا ہے. ایکس مسلم کا فتنہ. کون ہے یہ لوگ جو یہ سوال کرتے ہیں؟ یہ سیکولر ہیں، لبرل ہیں، ایگنوسٹک ہیں، سیپٹک ہیں، ایکس مسلم ہیں. یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھوڑی بہت سائنس پڑھی ہے، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھی، لیکن ہم نے کیونکہ تھوڑی بہت بھی نہیں پڑھی، جو مذہبی لوگ ہیں اور انہوں نے تھوڑی بہت پڑھ لی ہے، تو انہوں نے سائنس کو ہائی جیک کر لیا اور اس کی غلط تعبیر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور ڈارون تھیوری اور ان تمام چیزوں کو لے کر یہ مذہب کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور مذہبی لوگوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ان پر حکومت کر سکیں. یہ طاقت بھی یوز کرتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ انٹلیکٹ یوز کرتے ہیں اپنا، کہ بھئی تم مسلمان، عیسائی، ہندو جو تم لوگ ہو، تم جس خدا کو مانتے ہو اس خدا کا تو تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میڈیکل سائنس تو اس کو پروف نہیں کرتی ہے. اب یہاں ہم دلیل دینے پر لگ جاتے ہیں، جبکہ اس کا آنسر اللہ کے رسول نے بتایا آمنت باللہ، کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں بغیر دلیل کے. اور پھر اس کے جو دوسرے آنسر ہیں وہ ہم سائنس کو پڑھ کر دے سکتے ہیں، لیکن افسوس بدقسمتی کہ ہم نے سائنس نہیں پڑھی. انشاءاللہ آگے ہم یہ بتائیں گے بھی آپ کو کہ سائنس کا اپروچ کیا ہے. سائنس ان کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، یہ سائنس کی غلط تعبیر پیش کر کے، سائنس کو یوز کر کے، اس کو ہائی جیک کر کے مذہبی لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم تھوڑی سی بھی سائنس پڑھ لیں تو ہم انہیں آسانی سے ان کا وکٹ گرا سکتے ہیں. اچھا، اس کا پولیٹیکل امپیکٹ کیا ہوتا ہے ان سوالوں کا؟ یہ دیکھیے، دس از دا ایج آف سائنس. لوگ سائنس میں بھروسہ کرتے ہیں، اور سائنس نہ تو جیسے میں نے بتایا نہ تو پروو کرتی ہے کہ خدا ہے اور نہ ڈس پروو کرتی ہے کہ خدا نہیں ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سائنس کو کچھ لوگ تھوڑا سا پڑھ کے اور مذہبی لوگوں پر اس کا پربھاؤ بنا کر سیکولرزم کے نام پر انہیں ڈاؤن کر کے پھر ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں ایک سسٹم بنا کر.
کہ بھئی جب خدا کا کوئی پروف نہیں ہے تو قانون ہم بنائیں گے، لا ہم بنائیں گے، اور طرح طرح کے قانون بنتے ہیں. آپ نے دیکھا پہلے بیاج حرام تھا، بعد میں جائز ہو گیا، کیونکہ اگر خدا کا بنا ہوا ہوتا تو وہ پھر جائز نہیں ہوتا. اس طرح کی بہت ساری فحش چیزیں ہیں جو پہلے الاؤڈ نہیں تھیں، بعد میں الاؤڈ ہو گئیں. تو اس کا بہت بڑا پولیٹیکل امپیکٹ پڑتا ہے. اور آج بھی ایکس مسلم اور یہ پاکستان میں ایک اویس، اقبال، اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کو یوز کر کے، اور جو سیدھے سادے مذہبی لوگ ہیں ان کو ٹی وی پر بلا کر پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا ایک بات بتائیے کہ قانون بنانے کی تمہیں کیا، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمیں ریزننگ نہیں دی اللہ نے، ہمیں لاجک نہیں دیا، ہم خود نہیں بنا سکتے؟ ہم ویمن ایکویلٹی پہ ہم بات نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں ضرورت ہے؟ اللہ نے ہمیں دماغ دے دیا، کافی نہیں ہے؟ اور اللہ اول تو اللہ کے ہونے کا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے. تو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اس کے لیے ہمیں علم کو سسٹمیٹک طریقے سے حاصل کرنا ہوگا، اور وہی ہم کر رہے ہیں. امید ہے یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اب آگے ہم بڑھتے ہیں، اب اس پوائنٹ پر آتے ہیں جو ہم شروع کرنے جا رہے تھے. اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اس میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس حدیث کو امام البانی نے تو کہا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، موضوع حدیث ہے، لیکن ابن خلدون نے اپنے مقدمہ میں اس کو درج کیا ہے. تو میں وہی کہوں گا کہ جو حدیثیں صحیح نہیں ہیں، اوتھینٹک نہیں ہیں، ان کو ہم فضائل میں لے سکتے ہیں، ایکسپلینیٹری میں یوز کر سکتے ہیں. ان سے عقیدہ ثابت کرنا مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، بڑے بڑے علماء نے لیا ہے. ایک حدیث قدسی ہے، کنتن کنزن مخفین فہبت ان عارف وخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اور پہچانا نہ جاتا تھا، تو لہٰذا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق بنائی. تو اللہ نے پھر مخلوق بنائی. کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے؟ اس میں لوگوں کے، علماؤں کے الگ الگ مطلب ڈسپیوٹ ہیں، اختلافات ہیں. ہم ان اختلافات میں نہیں جانا، ہم بس کوٹ کر دیتے ہیں آپ کو کس نے کیا کہا ہے. نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا اپنے نور کے فیض سے. پھر اس کے 4 حصے کیے، ایک حصے سے قلم، دوسرے سے لوح، اور تیسرے سے عرش یعنی تھرون پیدا کیا. یہ قول ہے ملا علی قاری کا، حالانکہ دوسرے علماؤں نے اس کو ضعیف بھی کہا. ملا علی قاری، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نبی کس وقت سے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جب آدم ابھی مٹی اور اس کے گارے کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. جامعہ ترمذی کی حدیث ہے. اور اس کی بھی میں حدیث کو یہ نہیں کہوں گا کہ صحیح ہے، لیکن فضائل میں ہم اس کو لے سکتے ہیں. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، اور پھر قلم کو حکم دیا کہ لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے کہا جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دے. تو یہ الگ الگ قول ہیں. ایک یہ صحیح حدیث ہے جو میں نے ابھی قلم کی بتائی، تو پتہ چلا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا. لیکن کچھ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ نور محمدی کو بنایا، پھر عرش کو بنایا، پھر اس کے بعد قلم کو بنایا، اور پھر لوح کو بنایا جس پر ساری تقدیریں لکھی اللہ تعالیٰ نے. پھر اس کے بعد پانی کو پیدا کیا. اب پانی سے اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. وہی ہے اللہ جس نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی 7 دنوں میں، اور اس سے پہلے اس کا عرش تھا پانی پر. یعنی تو اس کا عرش اس سے پہلے پانی پر تھا، یعنی پانی بہت پہلے سے موجود تھا. اسی طرح پھر آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حق اور باطل کو پیدا کیا. کہیں آتا ہے عقل اور سکون کو پیدا کیا. کہیں آتا ہے کہ نور اور اندھیرے کو پیدا کیا اللہ نے. عقل کے بارے میں امام غزالی کا قول ہے، سکون کے بارے میں یہ حرکہ ہیں ابو بکر ابن العربی، ان کا قول ہے سکون کے بارے میں. لائٹ اور ڈارکنیس، اندھیرا اور نور، اس کے بارے میں یہ امام ابن اسحاق ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اللہ نے شروع میں پیدا کی، بس اتنا مان لیجئے، آگے پیچھے سے ہمیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں. یہ ساری چیزیں، نور اور اندھیرا، عقل، سکون، یہ آج بھی انسان کی زندگی میں بہت معنی رکھتی ہیں. حق اور باطل آج بھی اسی چیز پر لڑائی ہے.
تو یہ تمام چیزیں اور جو اللہ کی کرسی ہے، عرش ہے، اس کی جو شان ہے، عرش کا مطلب اس کی شان ہے، کرسی بھی ہے اور اس سے اس کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ بہت اونچی شان والا ہے. تو یہ تمام چیز، اور پانی بھی آج اگر مارس پہ بھی بھیجا جاتا ہے روبوٹ کو تو وہاں پانی تلاش کیا جاتا ہے. یعنی یہ بیسک چیزیں ہیں. نور محمدی ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی جو ہیں کلائمیکس ہیں انسان کا، اعلیٰ حسن اعلیٰ پر فائز ہیں، بہترین انسان ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو شروع میں پیدا کی گئی تھیں. الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان بنائے طے بتے، کہ تم اس کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں دیکھو گے. فرجع البصر هل ترى من فطور، تو دیکھو تمہاری نگاہ جو ہے ذلیل ہو کر، چھوٹی ہو کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن تمہیں اس میں کہیں بھی پال برابر بھی کوئی کمی نہیں دکھائی دے گی اللہ کی تخلیق میں. تو یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ ایسی آئیڈیل مطلب یونیورس اللہ نے بنایا ہے کہ آج ہماری دھرتی سوئی کی نوک پر ہے. گریوٹی اگر کی ویلیو تھوڑی اوپر نیچے ہو جائے، کچھ گلیشیئر زیادہ پگھل جائیں تو سارا نظام بگڑ جائے گا. کوئی تار آ کے ٹکرا جائے، سارا نظام ترم برم ہو جائے گا. لیکن سب کچھ چل رہا ہے بالکل کرٹیکل ایج پر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کو چلا رہا ہے. اس کی تحقیق میں مت پڑو، اس کی دلیل میں مت پڑو. پھر آگے آتا ہے کہ اللہ نے پھر جنت اور جہنم اور پھر فرشتے پیدا کیے، پھر جنات کو پیدا کیا، پھر آدم کو. یہاں یہ چیز تو کلیئر ہے کہ جنت جہنم اللہ نے پہلے بنائے، پھر فرشتے بنائے، اور انسانوں سے پہلے جنات کو اللہ نے بنا دیا تھا. یہ بالکل کلیئر ہے اور اس کی ضرورت بھی پڑے گی ہمیں آگے جاننے کی. اس کے بعد باقی تمام مخلوق کو، جو جس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ تمام مخلوق 18,000 کے قریب ہے، یا یہ سمجھ لو 18,000 اسپیشیز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آدم علیہ السلام سے کچھ کو پہلے کچھ کو بعد میں، کچھ کو پہلے کچھ کو بعد میں، اور آج بھی وہ لگاتار سلسلہ جاری ہے. کورونا بھی تو اللہ کی ایک مخلوق ہے جو ابھی 2020 میں آ کر 19-20 میں آ کر پیدا ہوئی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں پیدا ہوں گی ابھی. ان تمام کو اللہ نے 6 روز میں، اور قرآن میں آتا ہے ایک جگہ کہ اللہ کے نزدیک ایک دن 1,000 سال کا ہے تمہارے، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کسی اور یونٹ میں. لیکن 1,000 سال بھی مانے تو 6,000 سال میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو پیدا کیا، اور 7ویں دن سب کو جمع کیا، جسے دن جمعہ کا کہتے ہیں. اس لیے 7 دن مانے جاتے ہیں، اور سب کو اپنے اپنے کام پر لگا دیا. تو یہ تھیں وہ بیسک چیزیں جو اللہ نے پیدا کی شروعاتی دور میں. اب یہاں ایک چیز ہم کلیئر کر دیں، کیونکہ اس میں ہم نے چیزیں مکس کی ہیں، کچھ کریشن سے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ عالم امر سے ریلیٹڈ ہے. دیکھیے 2 طرح کے عالم ہوتے ہیں، ایک عالم امر اور ایک عالم خلق. عالم امر جو ہے، امر کا مطلب ہوتا ہے کمانڈ یا حکم، یا عالم روح بھی کہہ سکتے ہو سمجھنے کے لیے اس کو. عالم امر ٹائم اینڈ اسپیس سے پرے کی چیز ہے. یعنی وہاں ٹائم نہیں، وہاں ٹائم کی کوئی یونٹی نہیں ہے، وہ ٹائم لیس ہے وہ. اور نہ وہاں اسپیس ہے، جیسے 2 لوگوں کے بیچ میں ایک اسپیس ہوتا، نہ وہاں اسپیس کا کانسیپٹ ہے. اس سے پرے کی چیز ہے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا دماغ جو بنا ہے وہ میٹریلسٹک ہے. ہم امیجن نہیں کر پائیں گے کہ بغیر اسپیس کی کیا دنیا ہو سکتی ہے. لیکن ہاں یہ سائنس بھی کہتی ہے، میں آگے جا کر بتاؤں گا آپ کو اس کا. اور عالم خلق جو ہے وہ ٹائم، اسپیس اور میٹریل، اس میں یہ تینوں چیزیں اہم ہیں. بلکہ عالم خلق کی شروعات سے ہی ٹائم اور اسپیس پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا عالم امر اور عالم خلق. عالم امر جو ہے اس میں جیسے نور محمدی یا عالم امر کی چیز تھی، قلم، لوح، عرش، فرشتے اور تقدیر، یہ تمام چیزیں عالم امر کی ہیں. اور عالم خلق کی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ پانی، جنت، جہنم، جنات، آدم علیہ السلام، 18,000 مخلوق، یہ تمام چیزیں عالم خلق کی ہیں. اللہ نے پہلے عالم امر میں یعنی کن پیدا کیا، کن کی کمانڈ کو، اس کے بعد عالم خلق. لیکن اس کے بعد پھر ہم نہیں کہہ سکتے کہ ساری چیزیں پہلے عالم امر کی ہوئی ہیں بعد میں خلقت شروع ہوئی، ایسا نہیں ہے. پانی اور بہت پہلے تھا. تو اس کی ترتیب سے ہمیں کوئی واسطہ بھی نہیں ہے. بس ایک اوور ویو مجھے دینا تھا. حالانکہ جو تفسیر النہایہ والبدایہ مشہور کتاب ہے، تاریخ ابن کثیر اور قصص الانبیاء، ان میں 12 20 25 پیج ہیں صرف انہی چیزوں میں. تو میں نے چاہا ان تمام کو کم سے کم ایک شارٹ میں ایک بار آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. اب آگے بڑھتے ہیں. اب عالم خلق، عالم امر کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور عالم خلق کی کچھ چیزیں بنا ترتیب سے بتائیں. لیکن اب عالم خلق جو کریشن ہے اس کی ہم بات کریں گے. اس کی شروعات ہوتی ہے بگ بینگ سے.
اور میں نے جیسا آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ کچھ لوگ اس طرح کے سوالات آج کل اٹھاتے ہیں اللہ کے کریشن کے اوپر، اللہ کی تخلیق کے اوپر، تاکہ وہ مذہبی لوگوں پر حکومت کر سکیں، تھوڑی بہت سائنس کی نالج حاصل کر کے وہ ایسا کرتے ہیں. تو یہاں اس کا بھی جواب آ رہا ہے کہ سائنٹیفک اپروچ کیا ہے خدا کے بارے میں ریئل، تاکہ آپ ان کو ڈیفینڈ کر سکیں. اور ساتھ میں جو فرسٹ کریشن ہے اس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں، دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پر آ رہی ہیں. آج ہماری سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات کی شروعات ایک بڑے دھماکے سے ہوئی. آئنسٹائن ایک مشہور سائنٹسٹ 20ویں صدی کے، ان کے مطابق ٹائم اینڈ اسپیس یہ آپس میں دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ان دونوں کی شروعات بگ بینگ سے ہوئی. بگ بینگ کیا ہے کہ ایک آگ کا ایک گولا تھا، کتنا بڑا یہ بھی نہیں کہہ سکتے، بہت بڑا بہت بڑا، اور وہ بہت ڈینس تھا اور بہت ہاٹ تھا. پھر وہ اچانک سے پھٹ گیا، تو اس کو کہتے ہیں بڑا دھماکہ یعنی بگ بینگ. جب وہ پھٹا تو اسی سے ستارے بنے، سیارے بنے، گیلیکسیز بنی، سولر سسٹم بنے، سورج بنا، چاند بنے، ستارے بنے، دھرتی بنی. اور پھر دھرتی جلتی رہی، پھر اس کے بعد ٹھنڈی ہوئی، پھر وہاں پانی آیا، پھر کیا کہتے ہیں جو پہلا بیکٹیریا، پہلا جیو وہ پیدا ہوا، پھر ہوتے ہوتے انسان پیدا ہوا. یہ سائنٹیفک تھیوری ہے. لیکن وہ یہ نہیں بتا پائے کہ وہ جو گولا تھا وہ پھٹا کیوں، آخر باہر سے کس نے چوٹ لگائی یا کیا کمانڈ دی، وہ پھٹا کیوں، اس کے بارے میں آئنسٹائن نہیں بتا سکے. اور وہ یہ بھی نہیں بتا سکے کہ یہ آگ کا جو گولا تھا، یہ جو میٹیریل تھا، یہ کہاں سے آیا. لیکن اس کا جواب 21ویں صدی میں اسٹیفن ہاکنگس نے دیا، جس کی ڈیتھ ہوئی 2018 میں. اس نے کہا کہ آئی تھنک دا یونیورس واز اسپونٹینیسلی کریٹڈ آؤٹ آف نتھنگ اکارڈنگ ٹو دا لاز آف سائنس. یعنی آئنسٹائن یہ نہیں بتا سکا تھا کہ وہ آگ کا گولا کہاں سے آیا، لیکن ہاکنگس نے کہا کہ وہ آگ کا گولا بنا تھا نتھنگ سے، یعنی اس سے پہلے کوئی میٹیریل نہیں تھا، وہ کسی دوسرے میٹیریل سے نہیں بنا تھا، وہ بغیر میٹیریل کے بن گیا تھا. اب دیکھیے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. 2010 میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا، تو وہاں ایک دن گنیش پوجا ہوئی. جب گنیش پوجا ہوئی تو میں نے وہاں پر انہیں بولا کہ سر میں کل نہیں آ سکتا. انہوں نے کہا کیوں نہیں. میں بہانہ بھی لے سکتا تھا، لیکن میں نے کہا سر یہاں گنیش پوجا ہوگی اور ہم مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ نراکار ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اچھا آصف یہ بتاؤ کہ جو میٹیریل آیا ہے، ساری چیزیں میٹیریل سے بنی ہیں، تم اور ہم، ہاں ٹھیک بات ہے، وہ میٹیریل پھر کہاں سے آیا؟ بھگوان نے کہیں اپنے حصے سے تو وہ میٹیریل بنایا، تو جب بھگوان نے اپنے انش سے وہ میٹیریل دیا اور اس سے ہمیں بنایا، تو ہم بھی تو بھگوان کا انش ہے، پھر تو تم بھی بھگوان ہو، میں بھی بھگوان ہوں، اور یہ مورتی پوجا وغیرہ، مورت پتھر سب بھگوان ہے. میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا، میں نے اس وقت اسٹڈی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے سر، میں نے چھٹی کی، بات ختم ہو گئی. بعد میں جب میں نے ہاکنگس کو پڑھا تو پتا چلا کہ ہاکنگس نے یہ کہا کہ وہ میٹیریل بنا تھا بغیر کسی میٹیریل کے. یعنی ضروری نہیں ہے، فزکس میں تو یہ آتا ہے کہ میٹیریل سے میٹیریل بنا، لیکن یہی فزکس کہتی ہے کہ میٹیریل بن سکتا ہے بغیر کسی میٹیریل کے بھی. تو یہاں ایک جواب بنتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں آتما پرماتما کا انش ہے. یہ ان کا جواب سائنٹیفک لینگویج میں ان کو مل جاتا ہے کہ یہ پاسبل ہے. میں پرسوں بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک اویس قادری اور ایک ندیم یاسر صاحب ہیں، ان میں آپس میں بحث چل رہی تھی. تو وہ جو تھا اویس قادری، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ میٹیریل بغیر میٹیریل کے بنا؟ وہ کہہ رہے تھے ہاں میں مانتا ہوں. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اگر وہاں وہ ہاکنگس کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہاکنگس، تو وہ چپ ہو جاتا، کیونکہ ہاکنگس ان کا فادر ہے، ان کا سب لوگوں کا. تو بہرحال اسی لیے میں نے اس چیز کو کوٹ کیا یہاں پر کہ یہ چھوٹی چھوٹی نالج بہت بہت اچھے اچھے پلیٹ فارم پر ہمارے کام آ سکتی ہیں. ان پلیٹ فارم پر پہنچانا اور ہمارا یوز کرنا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ہمیں تیار رہنا چاہیے ہر سوال کے لیے. کوئی بھی میڈیا چلتے پھرتے ہمیں پکڑا دے، مائک آ گیا ہمارے کر دے، تو ہمیں ان تمام سوالوں کے جو آج ٹرینڈنگ میں ان کو پتہ ہونا چاہیے. یہی تو ہے جدوجہد، یہی تو ہے وہ سروائیول، یہی تو ہے وہ سپورٹ جسٹس کو. پتہ نہیں ہماری کون سی بات اتنی وائرل ہو جائے اور پسند آ جائے، لیکن آج کل ہوتا ہے کیا، الٹے سیدھے جواب دیتے ہیں اور پھر ان کو ایک مہرا بنا کر استعمال کیا جاتا ہے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں. یعنی بگ بینگ کے لیے جس مادے کی ضرورت تھی وہ بغیر کسی دوسرے مادے کے وجود میں آیا.
لیکن وہ یہ نہیں بتا سکا کہ یہ کیسے ممکن ہے. ہاکنگز بھی یہاں کر فیل ہو گیا. حالانکہ ہاکنگز یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ کائنات کی شروعات سنگولیرٹی سے ہوئی، یعنی یہ جو پلورلٹی ہے اس سے نہیں ہوئی. دو چیزوں سے یہ بگ بینگ نہیں بنا تھا، ایک ہی سنگولر چیز تھی اور وہ میٹریلسٹک نہیں تھی. تو کہیں نہ کہیں وہ قریب قریب سنگولرٹی یعنی یونیک یعنی خدا تک پہنچ رہا ہے، لیکن اس کے آگے اسے انفارمیشن نہیں مل رہی، اسے دکھائی نہیں دے رہا. تو اس نے یہاں پر وہ رک گیا. بس اس کے علاوہ اس نے ایک بات اور کہی کہ یونیورس از ایکسپینڈنگ، اور اس نے یہ بات پہلے سے بھی ہے ویسے تھیوری، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ کائنات ہمیشہ باقی نہیں رہے گی. تو ہمیں اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سائنس نہ تو ڈسپروو کرتی ہے نہ پروو کرتی ہے ایگزسٹنس آف گاڈ کو. تو یہ پھر لوگ خواہ مخواہ کیوں بناتے ہیں کہ خدا نہیں ہے یا خدا کے ہونے کا ثبوت دو. جس دن سائنس کو پتہ چل جائے گا مان لیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ فزکس کی لمٹ ہے. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. یہ کانٹ ایک فلاسفر گزرا، اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہم کبھی جان ہی نہیں پائیں گے. ایسا نہیں کہ بعد میں سائنس بہت ترقی کر لے گی تو جان پائیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اپنی نشانیاں دکھائے گا آفاق میں اور خود ان کے نفسوں میں، حتیٰ کہ یہ لوگ کہہ دیں گے کہ دس از دا حق، یہ قرآن حق ہے. یعنی میڈیکل سائنس اور یہ سائنس ایک دن کہہ دے گی کہ ہاں واقعی یہ کتاب انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہو سکتی. اس طرح سے پریکٹیکل ریزن سے وہ مان جائیں گے. اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو بگ بینگ تھیوری ہے اس کو قرآن بھی سپورٹ کرتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے بدل عدل کے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانی ہے. یعنی جو میں یہ سائنس کی اور بگ بینگ ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں یہ فضول نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیا نشانیاں ہیں؟ ایک تو کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری یہ یونیورس کتنا بڑا ہے، اس کو ریئلائز کریں گے. کہنے میں تو آسمان روز دکھتا ہے اتنا بڑا، لیکن ریئلائزیشن ایک الگ چیز ہے. جب اس کو پڑھیں گے تو ایک الگ ہی حرارت پیدا ہوگی ایمان میں. اسے کہتے ہیں آیات آفاقیہ. اللہ کی ایک آیت قرآنیہ ہیں، ایک آیت آفاقیہ ہیں اور ایک آیت انفسیہ ہیں. جب ہم اپنی زندگی میں کچھ ڈیپ امپیکٹ سے گزرتے ہیں، گہری فیلنگ سے گزرتے ہیں، تو وہاں بھی ہمیں اللہ کی نشانیاں ملتی ہیں. اس درد سے گزرتے ہیں جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان، آنسو نکلتے ہیں ہمارے. تو اللہ کی نشانیاں ہر جگہ موجود ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں بھی دیکھو، کھول آنکھ زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگوں کے جواب بھی ملتے ہیں ہمیں جو آج مذہبی لوگوں کو ڈاؤن کر کے ان پر حکومت کرنا چاہتے ہیں. ان کا منہ توڑ جواب بھی ہمیں ملتا ہے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ کیا یہ لوگوں نے دیکھا نہیں کہ زمین اور آسمان پہلے ایک تھے، پھر ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا. یعنی ایک تھے، یعنی وہی ایک آگ کا گولا تھے، پھر بعد میں وہ دھماکہ ہوا تو یہ جدا جدا ہو گئے. یہ سپورٹ کرتی ہے اس تھیوری کو. پھر آگے اللہ فرما رہا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِي وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. اگر میری کہیں پروناؤنسیشن تھوڑی غلط ہو تو اس کے لیے اپولوجیز پہلے سے. کہ زمین کہ ہم نے آسمان بنایا اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں، اسے پھیلا رہے ہیں. یونیورس از ایکسپینڈنگ جو ہم پہلے بتا چکے، اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے. پھر اس کے آگے بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ کن، کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے. یہ اللہ نے جواب دے دیا اس چیز کا. یعنی سائنس اور قرآن کانٹرڈکٹ نہیں کر رہے، آپس میں اختلاف نہیں کر رہے، لیکن یہ لوگ سائنس کو ہائی جیک کر کے مذہب کے خلاف اس کو یوز کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ ہم پڑھنے کو تیار نہیں. بس مسلمان اس سنگولیرٹی کو، جس کے بارے میں ہاکنگس نے کہا تھا کہ بگ بینگ سنگولیرٹی سے آیا تھا، اس کو اللہ مانتے ہیں، ہندو برہما مانتے ہیں، حالانکہ وہ دونوں ہی ایک ہیں. چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان یہ سوال کر بیٹھتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو وہ اپنے لیے گمراہی کے راستے کھول دیتا ہے. لہٰذا سنگولیرٹی پر آ کر ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ اللہ یا برہما ہی ہے، اور ہم سائنٹیفک تھیوری سے کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس کو کس نے پیدا کیا. ہمیں بس اسے مان کر یعنی آمنت باللہ آگے بڑھنا چاہیے. تو کتنا ٹائم ہو گیا ہمارا؟
10:46. ایک بار میں کچھ سیکنڈ کا بریک لے کر ہوسٹ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کنٹینیو کریں ہم یا بیچ میں کوئی کمنٹ کمپلیمنٹ اسٹیشن سے ریکارڈ کی جاتی ہیں جو فضا میں پھیلی ہوئی ہیں سولر سسٹم میں, اور ان کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں 5 سال پہلے, پھر اگلے سال, پھر اگلے سال, یعنی کئی کئی سال کا ڈیٹا ہوتا ہے. تو ان ویو سے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ ویوز بڑھنے پر ہیں, یہ لہریں بڑی بڑی ہو رہی ہیں. تو پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک لہر سے دوسری لہر بڑے ہونے میں کتنا ٹائم لگا. پھر یہ بیک میں کیلکولیشن کرتے ہیں کہ ان لہر کو چھوٹا کرتے چلے جاؤ, پھر بالکل جب یہ سائلنٹ تھی وہاں پر لے جاؤ, تو اس سے پھر بیک ایئر کا پتہ چل جاتا ہے, یعنی جب یہ ساری چیزیں ایک تھیں, جب دھماکہ نہیں ہوا تھا تو سب کچھ شانت تھا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے بیلون, جیسا بیلون کے اوپر کچھ ڈاٹس بنے ہوئے ہیں اور بچہ جب اس کو پھیلاتا ہے وہ ڈاٹس آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو جیسے کہ قرآن بھی کہتا ہے یونیورس از ایکسپینڈنگ, اور سائنس بھی کہتی ہے. تو جب گیلیکسیز اور ستارے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں تو یہ اس کے ڈسٹینس کو نوٹ کر لیتے ہیں. پھر 1 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد نوٹ کرتے ہیں, وہ ڈسٹینس اور بڑھ جاتی ہے. تو یہ اس کی سپیڈ دیکھ لیتے ہیں, کسی سپیڈ سے دور ہو رہی ہیں, پھر بیک کیلکولیشن کرتے ہیں کہ کب یہ ایک تھے تو پتہ چل جاتا ہے یہ قریب 1300 کروڑ سال پہلے ایک تھے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. پھر یہ والی بات پیدا ہوتی ہے کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ ستارے کتنی دور ہیں. تو جب آپ یہ بتائیے سورج 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے, سب مانتے ہیں, جبکہ وہاں پر کوئی جا بھی نہیں سکتا, کوئی روبوٹ یا کوئی انسان جا نہیں سکتا, اتنا آگ کا دہتا گولا ہے وہ. پھر کیسے پتہ کر لیا؟ وہ لائٹ اسپیڈ انہوں نے پتہ کی نا, تھیوریٹیکلی 15 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں لائٹ اسپیڈ ہے, اور اتنی دیر میں دھرتی پر پہنچتی ہے, تو وہاں سے پتہ کر لیتے ہیں کتنی ڈسٹینس ہے. ایسے ہی ستاروں کا پتہ چل جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہوا میں پھینک رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. میں آگے اور بھی بہت سارے ایویڈینس بتاؤں گا آپ کو, جیسے جیسے ہم ڈاروین تھیوری پر پہنچیں گے. تو یہ طریقے ہیں. اب میں ایک اور بتاؤں آپ کو کہ ایک بہت پرانا ستارہ 2013 میں ملکی وے گلیکسی اس میں ڈھونڈا گیا, اور اس ستارے کی جو روشنی تھی, اس کا ٹیمپریچر, لیومینسٹی, اس کی جو لیومینس انٹینسٹی ہوتی ہے اس کی, کیمیکل کمپوزیشن, یہ ساری چیزیں انہوں نے پتہ کی. کیسے؟ اس کا کلر, برائٹنیس, اور اس کی لائٹ کو جو ہے ایک اسپیکٹوگراف ہوتا ہے, جیسے آپ مان لیجئے کوئی چادر ہے, اس سے اس ستارے کی لائٹ کو گزارا. ستارہ تو مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے, ٹیلیسکوپ سے اور بڑا دکھائی دے گا. اس کی لائٹ کو جب گزارا, اس کی برائٹنیس, یہ ساری چیک کی, تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا, اس کا کیمیکل کمپوزیشن کیا ہوگا. جب یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں تو ان سے پھر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا پرانا ہے. تو پتہ چلا کہ 2013 کی بات ہے کہ قریب 1350 کروڑ سال پہلے کا یہ ستارہ ہے. تو پتہ چلا یہ اولڈیسٹ اسٹارز ہیں. اور جب یہ 1350 کروڑ سال پہلے تھے تو قریب قریب اس کے آس پاس ہی بگ بینگ ہوا ہوگا. تو اس طرح سے بھی الگ الگ ریورس کیلکولیشن سے, ڈفرینٹ کیلکولیشن سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ 1400 کروڑ والی بات ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, شاید حدیث میں ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقدیر لکھنے سے 50,000 سال پہلے, انسانوں کو بنانے سے 50,000 سال پہلے ان کی تقدیر لکھ دی. اور اللہ کے یہاں ایک دن 1,000 سال کا ہے. تو 50,000 انٹو 1,000 کرو تو بھی 5 کروڑ سال بن جاتے ہیں. تو اللہ کی کیلکولیشن بھی کروڑوں کے حساب سے بیٹھ رہی ہے. تو بھی لگتا ہے کہ چیزیں صحیح ہیں. اور بہت سارے اس کے میتھڈ ہیں پتہ کرنے کے. اچھا, تو 1400 کروڑ سال پہلے یہ بگ بینگ ہوا, اور قریب اب سے 450 کروڑ سال پہلے ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ بنا. فارمیشن آف ارتھ, جو یعنی ہماری زمین کا جو 10:53 ہو گیا, ہماری زمین کا جو فارمیشن شروع ہوا وہ قریب قریب اب سے 450 کروڑ سال پہلے ہوا. اس سے پہلے تو یہ ستارے وتارے ٹوٹتے رہے, بنتے رہے, آپس میں ٹکراتے رہے. لیکن قریب قریب 450 کروڑ سال پہلے ہماری یہ دھرتی جو ہے, ہماری پیاری سی دھرتی ہے, اس کا جو سولر سسٹم ہے وہ بننا شروع ہوا. اور اس کے لیے ایک تھیوری ہے, جیسے بگ بینگ تھیوری ہے, ایسے ہی بگ بینگ سے جو یہ دھرتی ہماری بنی ہے اس کے لیے ایک ہائپوتھیسس ہے, نیبولر ہائپوتھیسس. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے, بہت ہی ایکسیپٹیبل ہے, اب تک پڑھایا جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے دھیرے 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 فارمیشن ہوتے ہوتے ہمارا یہ سولر سسٹم بنا. تو اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. اور یہاں میں یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ کچھ ایویڈینس ہمیں ایسے ملے ہیں, کچھ کرسٹ ملی ہے
جیسے دھرتی پر بہت ساری چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں، تو کچھ ایسے پتھر کے ٹکڑے ملے ہیں کہ ان کی جب کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتہ چلا یہ کروڑ سال پرانے. کچھ کرسٹ ایسی ملی راکھ کہ اس کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتہ چلا یہ کروڑوں سال پہلے ہیں. کچھ بڑے بڑے ٹیتھ ملے، دانت، ان کی کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی ایک وشال کا ایک جانور تھا جسے ڈائناسورس کہتے ہیں، کہ وہ کبھی یہاں پر تھا. اسی طرح انسانوں کی کھوپڑیاں ملی ہیں بالکل انسانوں سے میچ کرتی ہوئی 3 لاکھ سال پرانی، یہ میوزیم میں رکھی ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اور ان میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں ایمان میں ترقی کرنے کے لیے بھی، اور ان چیزوں کو سماج میں جو ایکس مسلم جیسے لوگ ہیں ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے بھی، ان کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے بھی، ان کے فتنے کو رد کرنے کے لیے بھی ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ لیں گے.